اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم زکوٰۃ کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل، اس کی توفیق سے زکوٰۃ کے تقریباً تمام پہلوؤں پر بات ہوئی۔ اس کا مفہوم کیا ہے، کن لوگوں کو ادا کرنا ہوتی ہے، کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کون ہیں جنہیں نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ اکٹھا کرنے والوں کے فرائض کیا ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے فرائض کیا ہیں، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، کن چیزوں پر دی جائے گی، کیسے دی جائے گی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے فضل سے میں نے اسے بیان کیا، اور میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ اسے عام فہم انداز میں بیان کیا جائے۔ اب اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی پہلو تشنا رہ گیا، کسی موضوع پر بات نہیں ہوئی، تو آپ اس کے لیے سوال جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں۔ آج کل زکوٰۃ کے بارے میں بہت زیادہ افراد و تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک طرف تو وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہر چیز پر زکوٰۃ بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ اکثر یہ سوالات آتے ہیں کہ جی کتابوں پر زکوٰۃ دینا ہوگی، فلاں صاحب فرما رہے ہیں کپڑے جو آپ نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں پہننے کے یا خرید کر رکھے ہیں بنانے کے لیے، ان پر زکوٰۃ ہے، جو آپ نے برتن گھروں میں رکھے ہوئے ان پر زکوٰۃ ہے۔ نہیں جی، استعمال کی چیزوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی طرف سے آپ مطمئن رہیے۔ اسی طرح گاڑیاں بھی جو آپ کے استعمال میں ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تجارتی مال کی حیثیت سے گاڑی پر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ پھر وہی اصول آئے گا نا جو جانوروں کے متعلق بھی ہے، وہی اصول یہاں بھی آئے گا کہ جو آپ کا تجارتی مال ہے، وہ جو تجارتی مال میں ہم نے پڑھا نا کہ اگر تجارتی مال جو ہے وہ نصاب تک پہنچتا ہو اور 1 سال سے آپ کے پاس موجود ہو، تو پھر اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو وہ گاڑیاں بھی پھر اسی میں آ جاتی ہیں، موٹر سائیکلز بھی، ہر ایک چیز پھر اسی اصول کے تحت جو ہے نا وہ ناپی تولی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی علیحدہ فارمولے نہیں ہے۔ باقی جو آپ کے گھر میں گاڑیاں ہیں، بے شک وہ 1 سے زائد بھی ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے گھروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے پلاٹس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بڑا ایشو کھڑا کیا جاتا ہے کہ جی پلاٹ ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ نہیں، پلاٹس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ نے گھر کو کسی مقصد پہ لگا رکھا ہے، پلاٹ پہ آپ کوئی ارننگ لے رہے ہیں، وہ جو آپ کی جمع اگر ہو رہی ہے، اگر تو وہ استعمال ہوتی جا رہی ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ جمع ہو رہی ہے اور جمع ہو کر وہ نصاب کے برابر پہنچی اور 1 سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ سادہ اصول ہے، لیکن آج کل انہی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ جو ہے وہ سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نصاب سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 7 تولے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 7.25 تولے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا زکوٰۃ نہیں ہوگی، یا اس کے برابر پیسے نہیں ہوں گے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ وہ رعایتیں ہیں جو اللہ رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو لہٰذا آج کل چونکہ یہ بات بہت زیادہ اٹھائی جاتی ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ دو، اس پر بھی زکوٰۃ دو، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہاں ویسے ٹھیک ہے، چیزیں جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، کہ آپ وارڈروب بھر لیں کپڑوں سے، یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ جوتوں کے ڈھیر لگا لیں، اسلام پسند نہیں کرتا۔ آپ آسائشات میں پڑ جائیں، اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، یہ اسی طرح سے نافذ العمل ہوگا جس طرح سے اللہ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے نافذ کیا۔ چیزیں تو نہیں بنتی رہیں گی، مگر وہ چیزیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں آئیں گی نا، کیٹیگری کے بغیر کہ تجارتی مال ہے، گھریلو استعمال کی چیز ہے، جیسے گاڑیاں ہیں، نئی چیز ہے مگر سواری میں آتی ہے نا، تو سواریوں کے جو احکامات ہیں وہی لگیں گے، کہ جو ذاتی استعمال کے گھوڑے ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور جو جہاد کے ہیں ان پر بھی نہیں ہے۔ ہاں جو تجارتی ہیں ان کے اوپر ہوگا، اور پھر ان کا حساب کتاب ہے۔ تو یہ بات ہے کہ چیزیں تو نہیں بنیں گی مگر وہ کہیں نہ کہیں تو کیٹیگرائز ہوں گی نا، جس کیٹیگری میں آئیں گی اسی کے احکامات لاگو ہوں گے اس کے اوپر۔ ایسے نہیں ہے کہ بس منہ اٹھایا اور جیسا چاہا کر دیا۔ جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، اسی طرح جس سے زکوٰۃ نہیں بنتی اس سے زکوٰۃ کے نام پر پیسے وصول کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا ٹیکس نہیں کہ ہم جیسے چاہے اس کو امپلیمنٹ کر لیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا فنڈ ہے، اس کو اللہ کے قوانین کے تحت ہی وصول کیا جائے گا، اسی کے مطابق جمع کیا جائے گا، اسی کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور آپ نے ایک اور بات محسوس کی کہ جب آپ قرآن و حدیث کے تحت احکامات دیکھ رہے ہوتے تو آپ کو اختلافات نہیں ملتے۔ الحمدللہ اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اور یاد رکھنے اور آگے پہنچانے کی۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔